اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير او كصيب کل منافقین کی ایک مثال بیان کی تھی کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، تو آج دوسری مثال بیان ہو رہی ہے۔ او کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم کرتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کل مثال بیان کی تھی منافقین کی، کہ منافقین کی ایسی مثال ہے جس طرح ایک شخص آگ جلائے اور آگ جلانے سے ان منافقین کو روشنی حاصل ہوتی ہے، اس روشنی کے اندر چلتے ہیں، اور جب آگ بجھ جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چلنا ان کا کیا ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، نہیں چل سکتے آگے۔ او کصیب یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، روشنی ختم ہو جاتی ہے، ورعد اور کڑک ہے، بادل کڑکتے ہیں، وبرق اور بجلی ہے، آسمانی بجلی اکثر اوقات ہوتی ہے بادلوں میں۔ تو بات سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں۔ روحانی بارش کس کی شکل میں نازل ہوئی ہے؟ قرآن پاک کی شکل میں۔ اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے، اس کو تشبیہ دی ہے رعد کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو برق چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا، ہر طرف سے کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ جب ان کو کوئی دلائل سناتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے، نبی علیہ السلام حق ہیں، دین کے بارے میں ان کو جب دلائل سنائے جاتے ہیں تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور نہیں سنتے۔ فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی بھی مر جاتے ہیں اور جانور بھی، نقصان ہوتا ہے بجلی گرنے سے، آسمانی بجلی کے گرنے سے۔ تو یہ قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے دلائل کو کیا سمجھتے ہیں منافقین؟ بجلی سمجھتے ہیں۔ حذر الموت موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں۔ ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں آتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں، وہ خود تو نہیں سنتے قرآن کریم، دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو،
اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے والغوا فیہ، تو شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے، خود بھی نہیں سنتے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے، اور دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو قرآن کریم کے وقت شور مچاؤ۔ تو اس لیے قرآن مجید کا آداب میں سے ہے، جب خود بندہ تلاوت کوئی کر رہا ہے اور کوئی ویسے بیٹھا ہوا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو غور سے سنے، سننے پر بھی اس کے ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت انسان کے ہر حال سے خوب واقف ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، اور بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے اس کی طرف نہ دیکھو، جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو اس کی طرف نہ دیکھو، اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمانی بجلی جب کڑکتی ہے تو حکماء اور اطباء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے انسان کی نظر ختم ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، بہت عجیب نظام ہے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کی چمکنے سے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات و مال زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ مل جاتا تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جب ان کو غنیمت وغیرہ ملتی مسلمانوں کے ساتھ ہو پڑتے، جس طرح کل پڑھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب مسلمانوں سے ایمان والوں سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح جب ان کو کوئی مسلمانوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا، اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔